کہ مرشد وہ ہو جو کیفیات نبوت کا امین ہو. ہر بندہ مرشد نہیں ہوتا. یہ تو رواج ہے نا، ہم نے رسم بنا لی کہ ٹوٹل کا ایک بندہ، اسے شرینیاں دی، ہم سمجھا ہمارا عذاب اس پہ چلا جائے گا. وہ تو قیامت کو سمجھ آئے گی. مرشد وہ کہلا سکتا ہے جو برکات نبوت کا صرف امین نہ ہو، آگے تقسیم کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہو. صحیح. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا، کلاس نہیں لے سکتا. لیکن پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، ایک تقریر کر سکتا ہے، ایک نہیں کر سکتا. مضمون لکھ سکتا ہے، تقریر نہیں کر سکتا. ایک تقریر کر سکتا ہے، مضمون نہیں لکھ سکتا. ایک پڑھا لکھا اچھی طرح پڑھا سکتا ہے، دوسرا نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح برکات نبوت کے امین میں بھی کوئی ہوتا ہے جو آگے بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور یہ بڑے نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر نایاب نہ کہیں آپ تو کم یاب ضرور کہنا پڑے گا، کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے برکات نبوت کو سینے میں سجانے کے لیے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ملتی. صحیح. جو چیز سینے اطہر سے ملے گی اب وہ انہی لوگوں سے ملے گی جو اس امانت کے امین ہیں. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. آج ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے جو 1450 سال بعد وہ کیفیات ہم تک پہنچائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو براہ راست نصیب ہوئی. سبحان اللہ. بے شک. پھر یہ سینہ بسینہ پہنچیں گی. اس نے کس سے حاصل کی، اس نے کس سے حاصل کی، اس نے یہ الا ھذا، یہ جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے، اسے شجرہ کہتے ہیں، یہ بھی بارگاہ رسالت تک پہنچے گا. پھر اس کا امتحان یہ ہے کہ جب آپ کسی مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں، کم از کم آپ کو گناہ کڑوا لگنے لگے اور نیکی میٹھی لگنے لگے. یہ کم از کم ٹیسٹ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو ایک مرشد کا بوجھ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح. ایک اور بوجھ اپنے اوپر کیوں لا لیں؟ بالکل صحیح. ایک کیفیت، ہلکی سی جھلک یہ تو آئے. قرآن کریم صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں گناہ یا نافرمانی بہت تلخ لگتی ہے اور تمہیں نیکی میں بڑا مزہ آتا ہے، تو میں تمہیں اور برکات عطا کر رہا ہوں کہ تم اس کے حقدار بنتے ہو. سبحان اللہ. یہ مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا. کیا بات ہے نہیں؟ تو مرشد کے پاس چند لمحے بیٹھے ہیں، کم از کم اتنی دیر تو یہ احساس زندہ ہو جائے کہ یار برائی کڑوی شے ہے، تلخ ہے، زہر ہے، نہیں کھانی چاہیے، نیکی اچھی. بالکل صحیح. اور اگر وہ تربیت کرے تو پھر انوارات و برکات آئیں، کیفیات آئیں، حالات بدلیں، نمازوں میں تبدیلی آ جائے، نیکی میں ایک اور لذت آگے کی آ جائے. وہ صرف نیکی نہ رہے، اس میں پھر انوارات و برکات پیدا ہو جائیں.